بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سود کا بازار لگانے والا شخص کس طرح اللہ کا ولی بن گیا۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے اہم واقعات میں سے ایک حبیب اجمی کا بہت ایمان افروز واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت و معرفت اور یقین اور توکل کا بہت بلند مقام عنایت فرمایا تھا۔ آپ بڑے بڑے صحابہ کرام کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں۔ حبیب اجمی اپنے وقت کے بہت امیر کبیر آدمی تھے۔ آپ سود پر لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے۔ سود خوری کا ایسا بھوت ان کے سر پر سوار تھا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص بر وقت سود سمیت ان کی رقم واپس نہ لوٹاتا تو وہ اس سے اس وقت کے اضافے اور ان کے گھر تک چل کر آنے تک کا اضافی پیسہ وصول کرتے۔ پھر چاہے سامنے والے شخص کی اتنی ہمت نہ ہوتی، پر حبیب اجمی کو اس بات کا کبھی احساس نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی بے مثال ہے۔ جب کسی کو نیکی کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو بدی کے راستے اپنے آپ بند کر دیتے ہیں۔ ایک بار حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کچھ رقم سود پر دی۔ رقم کو دیے کافی عرصہ گزر گیا، حتیٰ کہ اس کے سود سمیت ادائیگی کا وقت قریب آ گیا۔ حبیب اجمی اس کے گھر پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی تو اس شخص کی اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ اس سے بات کرنے پر معلوم ہوا کہ گھر میں نہ تو اس کا شوہر موجود ہے اور نہ مطلوبہ رقم ہے کہ وہ عورت حبیب اجمی کو ادا کر سکے۔ اس بات پر حبیب اجمی شدید غصے میں آ گئے۔ اب چونکہ ان کا یہ آنا ان کے لیے ایک اضافی زحمت ثابت ہوا تھا، لہذا اس عورت سے کہنے لگے، تمہارے پاس اس وقت گھر میں کیا چیز موجود ہے، مجھے وہ دے دو تاکہ میں وہ لے کر تم سے اس امر کا ازالہ کروں۔ عورت کہنے لگی، جناب ہمارے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں، بس ایک ہی بکری تھی جس کو آج ہم نے ذبح کر دیا اور اس کا تمام گوشت اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ اب ہمارے پاس اس کی صرف ایک سری موجود ہے جو میں اپنے بچوں کے لیے پکاؤں گی۔ لیکن حبیب اجمی کو اس بات کا کوئی احساس نہ ہوا اور اس سے کہا، لاؤ وہ سری تم مجھے دے دو، کیونکہ تم مجھے آج یہاں آنے پر خالی ہاتھ لوٹا رہی ہو۔ اس عورت نے کسی طرح جان چھوٹتی پائی تو فوراً سری اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ حبیب اجمی سری کو لے کر اپنے گھر پلٹے اور اپنی بیوی کو وہ سری دیتے ہوئے کہا، لو آج اس کو پکا لو، ہم اس کا گوشت کھائیں گے۔ بیوی نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی اور سری کا گوشت صاف کر کے اسے پکنے کے لیے رکھنے لگی تو اس نے دیکھا کہ نہ تو گھر میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں تھیں اور نہ ہی پکانے کو تیل۔ اس نے یہ سب حبیب اجمی کو بتایا۔ وہ فوراً بازار سے جا کر یہ سارا سامان لے آئے۔ اب کھانا پکنے کے لیے رکھ دیا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی۔ گھر والے نے دروازے پر کھڑے فقیر کو دیکھا تو حبیب اجمی سے پوچھا، کیا اس فقیر کو کچھ دینا چاہیں گے؟ لیکن آپ نے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی سے کہہ دیا، اس کو یہاں سے جانے کو کہہ دو، ہم پہلے خود کھا لیں پھر کسی کو دینے کا سوچیں گے۔ اس طرح وہ فقیر ان کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا، بیوی یہ دیکھنے کے لیے گئی کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں۔ جو ہی ہانڈیا کا ڈھکن کھولا گیا، کیا دیکھتی ہیں کہ ہانڈیا میں کھانے کی جگہ صرف خون ہی خون ہے۔ مارے خوف کے چیختی چلاتی حبیب اجمی کے پاس پہنچ گئی اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ کہنے لگی، یہ سب آپ کی سود خوری اور سنگ دلی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ حبیب اجمی یہ سن کر بہت پریشان اور رنجیدہ ہو گئے اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، بس میں آج سے اپنے اس ذلیل پیشے سے توبہ کرتا ہوں۔ اسی وقت جتنے لوگوں نے ان سے قرض لے رکھا تھا انہیں وہ رقم معاف کر دی اور ان کا سود بھی۔ اس کے بعد وہ کسی نیک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنے
اور توبہ کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ان کے گھر سے کچھ دور ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حبیب اجمی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، چلو چلو جلدی یہاں سے بھاگ چلو، وہ دیکھو سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کا غلیظ سایہ ہم پر نہ پڑ جائے اور ہمیں بھی وہ ناپاک نہ کر دے۔ معصوم بچوں کے منہ سے اپنے بارے میں ایسے الفاظ سننا حبیب اجمی کے دل پر بہت گراں گزرا، اور جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، اور امام صاحب نے انہیں چند توبہ کے کلمات کہلوائے اور دعائیں پڑھا کر ان سے آئندہ سود خوری سے باز رہنے کا عہد لیا، اور اس کے بعد حبیب اجمی امام صاحب کی خدمت اقدس سے رخصت ہو گئے۔ اب واپسی پر ان کے ساتھ ایک اور حیرت انگیز بات رونما ہوئی، وہ یہ، جب آپ واپس جا رہے تھے تو انہی بچوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ کو دیکھ کر وہ بچے ایک دم کہنے لگے، چلو چلو جلدی یہاں سے ہٹ جاؤ، وہ دیکھو حبیب نائب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر حبیب اجمی چونک پڑے اور وہیں رک کر دل میں سوچا اور کہا، یا اللہ تیری قدرت بے مثال ہے، میں تو ابھی توبہ کر کے گھر تک نہیں پہنچا ہوں کہ تو نے ان بچوں کے دل ہی میرے لیے بدل دیے، حالانکہ یہ تو ابھی تک نہیں جانتے کہ میں توبہ کر کے آ رہا ہوں۔ دل میں سوچا کہ واہ میرے پروردگار، تیری شان بڑی ہے، تو ہی دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ان کے دل میں اللہ کا یقین اور توکل اور بھی مضبوط ہو گیا۔ جلدی جلدی گھر پہنچے اور گھر کا سارا سامان غربا اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ دیر گزری، ان کے دروازے پر ایک سائل آیا۔ ابھی بھی اجمی کے پاس دینے کو کچھ نہیں بچا تھا، لیکن آپ نے اپنی چادر اتاری اور سائل کو دے دی۔ اس کے بعد ایک اور سائل آیا، اور اس بار آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی اسے دے ڈالی، لیکن اللہ پر توکل قائم رکھا۔ پھر فرمانے لگے، یا اللہ، آج ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے۔ بس اللہ پاک نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ حبیب اجمی کو کبھی کسی چیز کی کمی اور محتاجی نہیں ہوئی۔ اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ بہت مشہور ہوا۔ ایک دن امام حسن بصری حبیب اجمی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر حبیب اجمی بے حد خوش ہو گئے، اور گھر میں جو کی روٹی موجود تھی اسے نمک اور پانی کے ساتھ امام صاحب کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ابھی آپ نے چند ہی نوالے کھائے تھے کہ حبیب اجمی کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی۔ حبیب اجمی کے گھر میں سوائے اس کھانے کے جو امام بصری کھا رہے تھے کچھ نہ تھا۔ حبیب اجمی نے روٹی اور نمک امام بصری کے سامنے سے اٹھائی اور اس فقیر کو دے دی۔ حبیب اجمی کی اس حرکت پر امام بصری رحمۃ اللہ علیہ سخت ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، حبیب اجمی، اللہ نے تمہیں مقام تو عطا فرما دیا، لیکن تمہیں علم کی سخت کمی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر کوئی مہمان کھانا کھا رہا ہو تو اس کے سامنے سے یوں کھانا اٹھانا کتنی بری بات ہے؟ امام صاحب کا یہ شکوہ سن کر حبیب اجمی خاموش ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حبیب اجمی نے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نوجوان سر پر لذیذ کھانوں کا تھال اٹھائے۔ یہ کھانا حبیب اجمی کو ہدیہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حبیب اجمی نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہ تھال لے کر امام بصری کی خدمت میں پیش کر دیا اور فرمانے لگے، حسن بصری، اللہ نے آپ کو علم و معرفت سے تو خوب نوازا ہے، لیکن توکل کی آپ میں کمی ہے۔ میں نے وہ کھانا اللہ کی راہ میں دیا تھا اس توکل کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ دے گا، تو میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ آج آپ میرے مہمان ہیں۔ بس اللہ والوں کو اللہ ان کے ایمان اور توکل کے سبب مختلف مقامات سے نوازتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے بلند پایہ ولی ہیں، اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کر کے حبیب اجمی نے توبہ کی، لیکن توکل کی بنا پر اللہ نے انہیں بے حد بلند مقام سے نواز دیا۔